السلام علیکم ناظرین، میں وقار احمد۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دلی کے نہیں تھے کوچے اور آ کے مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ آپ جب گلیہ بلتستان میں ہوتے ہیں تو جن افراد کو بھی آپ ملتے ہیں، جن ہستیوں کو بھی آپ ملتے ہیں، ان سے اگر آپ بیٹھ جائیں اور تھوڑی سی گفتگو کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں چلتی پھرتی کتابیں ہیں۔ میرے ساتھ بی بی نیاز زیب ہیں، نیاز زیب۔ بی بی نیاز زیب جو ہے ان کا تعلق مورخون سے ہے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا اور پھر جو ان کی گفتگو تھی، جتنی اچھی ان کی حصے مزاج تھی، جتنی اچھا ان کا پورے پاس جس طرح انہوں نے اسٹرگل کیا، تو میں نے سوچا کہ یہ پوری کہانی جو ہے آپ سے شیئر کرنی چاہیے۔ پوری کہانی تو خیر ہو ہی نہیں سکتی، آپ یوں سمجھیے کہ کتاب کا دیباچہ، یہ کتاب کے 2-3 صفحے جو ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پڑھاؤں۔ بی بی، آپ کا تعلق مورخون سے ہے؟ جی سر، جی میں مورخون سے ہوں۔ کیسے پھر پورا جو سفر ہے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کس طرح ہوا؟ میں پیدا ہوتے ہی 1 گھنٹے کے بعد میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کے بعد میرے ننیال والوں نے مجھے پالا ہے۔ یعنی کہ میرے امی جو ہے نا وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھتی تھی۔ میرے ابو اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ ایئر فورس میں ڈیوٹی کر رہا تھا، تو میری امی تو چلی گئی۔ میں کہتی ہوں کہ میرے نانا اور میرے نانی نے اور میرے ماموں لوگوں نے جتنے میرے ساتھ سٹرگل کیا ہے، میں ان کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے جو کیریئر کا آغاز کیا یہاں مورخوں سے کیا۔ اس کے بعد میں پرائیویٹ میں نے پیپرز دیے، میں نے میٹرک کیا، انٹر میں نے کیا، وہ بھی پرائیویٹ کیا، ہم نے حنزہ سے کیا۔ اس کے بعد میں نے ڈگری کالج سے میں نے گریجویشن کیا، وہاں سے بھی میں نے پاس آؤٹ ہو کے، تو میرے ماموں پروفیسر ہیں، اس نے مجھے بتایا کہ آپ کراچی چلی جائے، وہاں میں نے بھی کراچی یونیورسٹی سے پڑھا ہے، آپ وہاں پڑھے، کیونکہ اس ٹائم تک آپ نے کوئی پڑھا نہیں ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا سافٹ طبیعت کی ہوں، میں کوشش کیا کہ میں امیوں کو بھی خوش کروں، میں جو ہے نا ہر ایک کو خوش رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے امی کے ساتھ جو ہے نا نانی کے ساتھ میں زیادہ اٹیچ تھی، تو وہ اس کے ساتھ مال مویشیوں کے ساتھ کام کرنا، اس کے ساتھ ان کے خوشگائی بھی تھے۔ اس کے بعد یہ ہمارے دیسی گائے، ایک بڑا گائے، اس کے ساتھ 60-70 جو ہے نا بیڑ بکریاں تھی، ان کو چرانا، ان کے ساتھ جو ہے نا کام کرنا، میں نانی کی ہیلپ بھی کرتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ اپنی پڑھائی کرو، کیونکہ یہ کام جو ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ میں نے ساتھ پیپرز بھی دیے، میں فیل تو میں بہت زیادہ ہو گئی ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ میں وہ چھوڑ دوں۔ مجھے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا ابو کی سپورٹ تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ میرے ابو نے آج تک جو ہے نا، میں نے اپنے ابو کے ساتھ، نہ میں ابو کے ساتھ رہی ہوں، نہ میرے ابو میرے ساتپ جو ہے نا اس نے مجھے کوئی سپورٹ کیا۔ امی کی ڈیتھ ہو گئی، ابو کی کوئی سپورٹ نہیں تھی، اور اس کے بعد آپ نہیں، میرے ابو نے پھر دوسری شادی کی۔ تو پھر آپ کا یہ آپ نے ماسٹر کیا؟ پھر میں نے ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے۔ ٹھیک ہے۔ میں یہاں سے چلی گئی کراچی۔ کتنی نوکریاں کی؟ نوکریاں بھی بہت زیادہ کیا، زندگی پورا نوکریوں کے ساتھ گزری، لیکن کامیابی بھی ہوئی، ناکامی بھی بہت ہوئی، لیکن کامیابی تھوڑے سے بہت ہوئی ہے۔ اس بات تھوڑا زیادہ ہوئی ہے؟ کامیابی تھوڑی زیادہ ہے، کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کے لیے کس طرح کی نوکریاں آپ نے کی؟ میں نے زیادہ تر ایجوکیشن فیلڈ سے جو ہے نا میں نے زیادہ تر کام کیا ہے۔ میں ٹیچنگ میں نے کیا، میں نے ہاسٹلز چلائے، میں نے 15 سال ہاسٹلز چلائے ہیں، اس کے ساتھ ٹیچنگ بھی میں نے کیا ہے۔ آپ نے شادی نہیں کی؟ شادی بھی نہیں کیا سر۔ اس کی کیا وجہ؟ یعنی اس سٹرگل میں تھی؟ سر شادی بھی آج کل بہت ٹف ہو گیا ہے نا، آج کل مجھے پسند نہیں ہے کہ میں جو ہے نا کسی کے ساتھ، آج کل لو میریجز کرتے ہیں، پیار یار، یہ پیار ویار میرے اس میں جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ انسان اگر خوش رہنا چاہتا ہے تو وہ سیلف جو ہے نا خوشی ہوتی ہے، اندر کی خوشی ہوتی ہے، وہ خوش رہ سکتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ مجھ سے کسی نے پیار کیا تو میں خوش رہوں، باپ ماں ان کا پیار نہیں ملا ہے، معاشرے میں کسی کا پیار نہیں ملا ہے، تو تب بھی جی رہی ہوں، تو خوش ہوں، میں لائف سے میں بہت خوش ہوں۔
ایسی بات نہیں ہے کہ کیا ہے تکلیفات نہیں آتی پریشانی، یہ تو لائف کا حصہ ہے. یہ اسٹرگل کرنا جو ہے نا ہمارے بس میں ہے، لیکن کامیاب ہونا یہ جو ہے نا اوپر والا سب کچھ برابر کرتا ہے. میں نے جب شروع کیا سٹارٹنگ میں میرے ساتھ اور بھی اسٹوڈنٹس لڑکیاں تھیں، میں تھوڑی سی پریشان تھی، تو میں نے اپنے ساتھ جتنی بھی پریشان لڑکیاں تھیں جس کی ماں نہیں تھی، جس کے باپ نہیں تھے، میں تقریباً یہ بروغل سے جو ہے نا یہ انکل وہاں ہے بلتستان تک جو ہے نا لڑکیاں مجھے جانتے ہیں، ان کے پیرنٹس مجھے جانتے ہیں، کیونکہ میں نے 15 سال جو ہے نا ہاسٹل میں گزارے لڑکیوں کے ساتھ. تو مطلب محبت کی تو بہت ساری ہے نا. جی سر. جی جی. جس طرح بھی آپ نے خوش گائے کی بات کر رہی تھی، تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جانوروں سے بھی اس طرح مجھے پسند ہے ابھی بھی. پھر ہمارے ذہن میں شاید ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اپنے بچے ہوں تو تبھی محبت ہوتی ہے، لیکن بچے تو سب سانجھی ہوتے ہیں نا ایک سارے. تو آپ کو بچے کیسے لگتے ہیں سارے؟ بچے مجھے بہت پسند ہیں. میں اپنے ماموں لوگوں کے بچوں کو بھی میں نے پالا، میرے ہاتھ میں پلے ہیں وہ، میں ابھی بھی ان کے ساتھ ہی رہتی ہوں. لیکن بچوں کا بھی یہی ہے کہ آج کل کے دور میں اپنے یہ ایریے کی بات کر رہی ہوں کہ کچھ کے اولاد ہے لیکن پیرنٹ خوش نہیں ہے، کچھ کے بیٹی ہے ماں باپ خوش نہیں ہے، کچھ کے بیٹے ہیں ماں باپ خوش نہیں ہے، لیکن کچھ جو ہے نا کچھ کے کچھ بھی نہیں ہے تب بھی وہ خوش نہیں ہے. آپ خوش رہنا چاہتے ہو تو آپ اپنے آپ کو اپنے اندر ڈھونڈو، خوشی اپنے آپ کے اندر ہوتی ہے. باقی جو ہے نا میں ابھی کہوں گی کہ میری ماں نہیں ہے میں روؤں، یا میرا باپ نہیں ہے میں، وہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے. یا کوئی میرا عزیز گزر گیا یا کوئی میرا پیارا گزر گیا، میں ابھی اس کے پیچھے پڑھوں، وہ نہیں ہوتا ہے. میں اگر یہ کہوں، کیونکہ ہم فلسفہ میں مختلف جگہوں پہ یہ پڑھتے ہیں کہ جو ذہین انسان ہوتا ہے نا، بہت ذہین انسان ہوتا ہے، یہ وہ کر سکتا ہے کہ وہ خوشی جو ہے اپنے اندر تلاش کر سکتا ہے، وہ خوشی کے مواقع تخلیق کر سکتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ خوشی جو ہے وہ مشروط نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو میں خوش ہوں گا. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہو رہا ہوتا ہے اس سے وہ خوش ہوتا ہے یا اس سے وہ خوشی نکالتا ہے. لیکن یہ ذہین فرد کی علامت ہے، اور آپ ایک بہت ذہین خاتون. سر میں کوشش کرتی ہوں جہاں بھی رہوں میں سنسیئر رہوں، میں ہر چیز دیکھوں، میں ہر چیز کروں، تاکہ جو ہے نا لوگوں کو خوش کرتے کرتے رب جو ہے نا وہ ہمیں وہ خوشی عطا کرتا ہے. میں ابھی سیٹسفائی ہوں لائف دیکھ کے، بہت سارے لوگوں کو دیکھ ملے ہوں، لیکن میں کہتی ہوں کہ میں جیسے میں جی رہی ہوں، میں بس میرے لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں مزید جینا چاہتی ہوں، میں خوش ہوں. بہت خوبصورت بات کی، بہت خوبصورت بات کی. اور باقی کوئی زندگی میں سے کوئی گلہ تو آپ کا ہے نہیں، مجھے لگتا ہے، مطلب نہیں گلہ کچھ بھی نہیں. وہ ابھی گلہ کرنا شروع کریں گے تو وہ پھر جو چیز مجھے ملا میں خوش ہو گئی، جو نہ ملا میں نے اس کے پیچھے طرف دیکھا بھی نہیں، جو نہیں ملا کوشش کیا کہ مجھے ملے، نہیں ملا تو نہیں ملا، ملا تو ملا. آنے والی زندگی میں کوئی ایسی خواہشات یا سر میری ایک خواہش ہے، میں نے ہاسٹل بنایا تھا، میں نے اپنے جو ہے نا محنت کے سب کچھ اس پہ لگایا، لیکن میں نے کہا کہ میں نے اس کا نام ڈائمنڈ ہیون گرلز ہاسٹل رکھا. اچھا، یہ گلگت میں تھا؟ گلگت میں تھا. 3 سال چلا کے میں نے کورونا کے نا وہ بند ہو گیا. اچھا. میں نے وہ ہاسٹل میں نے کہا کہ جو مجبور میں نہیں ہوں، لیکن میں خوش ہوں اپنے لائف سے. مجھ سے بھی جو کچھ لڑکیاں ہیں، کچھ خواتین ہیں، کچھ بوڑھی بھی خواتین ہیں، میں ان کے ساتھ بہت اٹیچ ہوں. میرے دوستی بہت ساروں سے، میں ایک دفعہ آپ کو بھی وزٹ کراؤں گی اپنے میرے دوستوں سے جن کے کوئی نہیں ہے، شوہر بھی چلا گیا ہے، وہ آ کے ان کے ساتھ بہت مجھے پسند ہے یہ چیزیں جو ہے نا، ان کو خوش کرنا جو ہے نا، میں بہت خوش ہوتی ہوں، میں خود سیٹسفائی ہوتی ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں سر کہ میری یہ خواہش ہے کہ ڈائمنڈ کو خرید کوئی نہیں سکتا ہے، ہیون میں جو ہے نا کوئی ایزیلی جا نہیں سکتا ہے. میں نے اپنے خواتین کے لیے اس طرح کا میرا شوق ہے کہ میں اس طرح بناؤں سر. تو یہ جو ہے نا رب جانتا ہے کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ کے پاس یعنی اس کے بعد جب کورونا آیا وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ کے پیسے نہیں تھے، یہ کیا تھا؟ پیسہ لاس میں گئے نا سر. اچھا لاس میں. اچھا، کیونکہ وہ دو سال تو 2-3 سال ایسے ہی رہا. میں نے بڑی بلڈنگ لیا، اس کا رینٹ دینا کرائے پہ، میرے پاس اپنا تو میں خود اپنا ہوں، باقی کچھ نہیں کوئی نہیں ہے ویسے. صحیح. کبھی آئیں
اور بی بی نیا زیب سے ملیں، پھر ان کے ساتھ گھنٹوں گفتگو ان کی سنیں، تو آپ کو ایک پہلا احساس یہ ہوگا کہ ہم کتنے ناشکرے ہیں، یا ہم جو بلیسنگز ہیں ان کو شاید اس طرح کاؤنٹ نہیں کرتے. اور اسٹرگل کی ابھی انہوں نے جو داستان سنائی ہے وہ بہت طویل ہے، اور اتنی مشکل سے انہوں نے زندگی جس طرح انہوں نے ماسٹرز کیا، وہ ایک پوری ایک داستان ہے. اور باقی ایک اشارتاً بات کر دوں آپ کو کہ وہ تعلق ہنزا سے ہے، گلگت بلتستان سے ہے. وہ جو انہوں نے ایک خواہش ظاہر کیا ہاسٹل کے حوالے سے، وہ اگر کوئی بندہ بھی، یعنی یہاں پہ نا بہت آپ کو ٹیکنیکل اور بہت طریقے سے کرنا پڑتا ہے، آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ، تو آپ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کوئی کرنا چاہے یا کوئی اس طرح کی معاملہ ہو تو پھر کسی طریقے کے ساتھ، کیونکہ بہت انٹیگریٹی اور اس طرح کے لوگ ہیں. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر، آپ کا بھی بہت بہت میں آپ کے دوستوں سے ملنا چاہوں گا، ویسے ابھی تو میں حمزہ جا رہا ہوں لیکن میں آپ کے دوستوں سے ملنا چاہوں گا. ملنا چاہو گے؟ ہاں، وہ بڑی بڑی دادیاں بھی ہیں اور چھوٹے میں چھوٹے. تو آپ کو پتہ ہے وہ جو التت کے اندر آتا ہے جہاں دادیاں ساری بیٹھتی ہیں، وہ مجھے پتا ہے، لیکن میں ویسے کروں، میں ان میں بہت خوش بیٹھتا ہوں. تو اگر میں ان میں خوش بیٹھتا ہوں تو آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی تو خوش ہی بیٹھوں گا نا. یس، میں آپ کو اپنے دوستوں سے ملا ہوں گی سر. واہ، مجھے بہت ایک خوشی ہے. کریم آباد میں ہے، وہ اس کی ماں نہیں تھی تو میں نے اپنی جگہ پہ سیٹ پہ اس کو بٹھا کے میں نے کہا کہ میں اسکائی بریج جا رہی ہوں، وہاں پہ سیلری زیادہ ہے، آپ میرے سیٹ پہ بیٹھو، اپنا فیس بھی یہاں سے پے کرو، آپ یہاں پہ کام کر کے. میں نے ادھر سے شروع کیا. اور گاؤں میں جو بچیاں تھیں جو وہاں پہ ایسے ہی بیٹھے تھے، میں نے ان کو بھی لایا سر، کوکنگ میں لگایا، کوئی ٹریننگ کروایا. مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے تو جو اسٹرگل کی لیکن جو دوسرے اسٹرگلر تھے یا جو لوگ دوسرے تھے، وہ شاید ان کی تعداد ہی کتنی زیادہ ہوگی جن کی زندگیوں پہ آپ نے اتنی اثر اندازی ڈالی اور اتنا اثر. مجھے میرے گاؤں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں سر. اب تو اسٹیج بھی کرتی ہے نا، تھیٹر اسٹیج میں نے ڈراموں میں جو ہے نا اتنا میں نے شوق سے میں نے حصہ لیتی تھی، اور لوگ مجھے کہتے تھے بی بی، مجھے بی بی کے نام سے بی بی آپ اسٹیج پہ جاؤ نا کہہ کے. میں ان کو کوئی کسر نہیں رکھتی تھی، ہنسانے خوش رکھنے کی کوشش بہت کرتی تھی. بہت شکریہ، آپ کی دعا چاہیے. تھینک یو سر، تھینک یو سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے میرا کبھی آئیے انٹرویو کیا، میرے کبھی اسی طرح کا کوئی انٹرویو زندگی میں نہیں ہوا ہے، بس صرف اس کے ساتھ اور میرا اپنا ہے. باقی شکر اللہ کا، لاکھ لاکھ شکر ہے سر. میں بہت خوش ہوں، آپ لوگ بھی خوش